دوستو، کیا آپ نے ایسا محسوس کبھی کیا ہے کہ آپ استغفار تو کرتے ہیں مگر زندگی پھر بھی نہیں بدلتی؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو ہمارے استغفار کو اثردار بنا دیتا ہے؟ کیا ہم سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو 90% لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں استغفار کا وہ راز۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہر طرف سے برکت ہی برکت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے بے انتہا محنت کے باوجود وہی کے وہی رہتے ہیں، وہی کے وہی کھڑے رہتے ہیں؟ دوستو، آج ہم استغفار کے ایک ایسے طاقتور راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو شاید 90% لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ایک ایسا راز جو رکی ہوئی زندگی کو ایک نئی راستہ دکھا دیتا ہے، ایک نئی زبردست راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو آئیے مل کر اس راز کو سمجھتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بس زندگی ایک جگہ آ کر رک گئی ہے؟ بہت محنت کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، نوکریوں کے لیے درخواست دیتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن بینک اکاؤنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، جہاں وہ خود پر ہی شک کرنے لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کوئی ایک ٹریڈ مل پر بھاگ رہا ہو، بس بھاگ رہا ہو، پسینہ آ رہا ہے، تھک کر چور ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے جب دل میں خیال آتا ہے کہ شاید قسمت ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے، رزق کی دروازے شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہے اگر مسئلہ تالے میں ہو ہی نہ بلکہ ہماری چابی میں ہو سکتا ہے ہم دنیاوی مسائل کے لیے صرف دنیاوی حال ہی ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ بھول رہے ہیں کہ اس کائنات کے مالک نے ہمیں کچھ ایسی روحانی چابیاں بھی دی ہے جو ہر مادی قانون سے بالاتار ہے۔ شاید ہم غلط چابی سے غلط تالا کھولنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو رزق کا دروازہ ہے یہ صرف پیسوں کا دروازہ نہیں ہے۔ رزق کا مطلب صرف مال و دولت بالکل نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے۔ اس میں وہ صحت شامل ہے جو ہمیں کام کرنے میں طاقت دیتی ہے، وہ ذہنی سکون جس سے رات کو آرام کی نیند آتی ہے، ایک اچھا خاندان جس کی محبت ہمارا سہارا بنتی ہے، اور وہ روحانی اطمینان جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رکاوٹ رزق کے دروازے نہیں ہے، تالا تو شاید ہماری زبانوں پر لگا ہوا ہے۔ ہم لوگوں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جبکہ ہمارا خالق بس اس انتظار میں ہے کہ ہم اس سے مانگے اور وہ آسمان سے رزق کی بارش برسا دے۔ ہم اکثر اپنی روحانی اور دنیاوی زندگی کو 2 الگ الگ کھانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت بس مسجد تک ہے اور کام دفتر تک، لیکن یہ سوچ ہی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ روحانی چابی کے بغیر ہماری دنیاوی کوشش بالکل اس گاڑی کی طرح ہے جس میں انجن نہ ہو اور اسے جتنا مرضی دھکا لگا دے، یہ زیادہ دور نہیں جانے والی۔ اصل طاقت تو اللہ سے جڑنے میں ہے، اور اس رکاوٹ کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے عمل ہے۔ جس طرح غلط کھانا جسم کی رگوں کو بند کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے گناہ ہماری روحانی رگوں کو بند کر دیتے ہیں اور رزق کے بہاؤ روک دیتے ہیں۔ ہر غلطی، ہر کوتاہی رزق کی رسی پر گانٹھ لگا دیتی ہے، اور پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ رسی ہم تک پہنچ کیوں نہیں پا رہی ہے۔ تو ان گانٹھوں کو کھولنے کا حل مزید محنت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان گانٹھوں کو کھولنا ہے، اور وہ ایک ماسٹر کی جو ان تمام روحانی گانٹھوں کو کھول سکتی ہے، وہ ہے استغفار۔ آئیے اس کے اس بھولے ہوئے راز کو سمجھتے ہیں جسے ہم اکثر بہت معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے 90% لوگ جانتے ہی نہیں۔
یا پھر غلط سمجھتے ہیں، وہ اسے صرف گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ مانتے ہیں، جو کہ یہ یقیناً ہے، لیکن کیا یہ واقعی صرف اتنا ہی ہے یا اس میں اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ طاقت چھپی ہوئی ہے؟ جی ہاں، وہ طاقت، وہ راز استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا، لیکن یہ صرف کچھ الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک کیفیت ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا اور اس کی رحمت کا پورا مکمل یقین رکھنا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ استغفار صرف گناہوں کو مٹانے والا کوئی صابن نہیں ہے، یہ کثرت اور فراوانی کا ایک طاقتور انجن ہے۔ جب کوئی سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ نہیں مٹا رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی روح کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور برکت کو جذب کر سکے، اور یہ کوئی فلسفہ یا سنی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس دعوے کا سب سے بڑا، سب سے ٹھوس ثبوت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے سورہ نوح میں اس راز کو بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے، جو ہمیں ایک واضح اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے صرف آخرت کی بات نہیں کی، بلکہ استغفار کو سیدھا دنیاوی نعمتوں سے جوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آسمان سے موسلا دھار بارش یعنی برکت، مال اور اولاد میں اضافہ، باغات اور نہریں یعنی خوشحالی۔ یہ وعدہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا۔ یہ ایک واضح اور سیدھا سادہ فارمولہ ہے، پہلا قدم استغفار اور نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ اللہ تعالی ہماری دنیاوی حالت کو ہماری توبہ سے جوڑ رہا ہے۔ اگر نوکری چاہیے تو استغفار کرو، اگر قرض سے نجات چاہیے تو استغفار کرو، اگر اولاد کی خواہش ہے تو استغفار کرے، تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ تقوی اور رزق کے درمیان اس تعلق کو اور بھی واضح کرتا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر بند دروازے سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا ذاتی وعدہ ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اس راز کو صرف جان لینا ہی کافی نہیں ہے، اصل طاقت اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں ہے، اسے ایک ایسی مستقل عادت بنانے میں ہے جو ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کا یہ سنہری اصول بتا دیا۔ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو استقامت ہے، یہ ہماری محبت، ہماری سنجیدگی اور ہماری بھروسے کو ظاہر کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادت کی طاقت کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ پانی کی ایک ننھی سی ندی بھی اگر مسلسل بہتی رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سے بڑے اور سخت ترین پتھر کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ آپ کا روزانہ کا مسلسل کیا جانے والا استغفار آپ کی پریشانی، آپ کی مشکلات کے پہاڑ کو بالکل اسی طرح کاٹ دے گا، اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے، کہیں انتظار کرتے ہوئے یا کچن میں کام کرتے ہوئے، ہر نماز کے بعد اسے اپنی عادت بنا لے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا فکر دل میں آئے تو پہلا رد عمل گھبرانا نہیں بلکہ استغفر اللہ کہنا ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زبان پر اتنا جاری کر لے کہ یہ آپ کے دل کی دھڑکن کی طرح بن جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے بند دروازے کی کنجی، وہ ماسٹر کی دراصل ہماری زبان پر ہی ہے۔ استغفر اللہ کی چابی جو ہمارے ماضی کے گاٹھ کو کھولتی ہے، اور اللہ پر توکل کی چابی ہے جو ہمارے مستقبل کو روشن کرتی ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس چابی کو استعمال کریں گے اور فائدہ حاصل کریں گے؟
اسے پڑھنے سے گھر کی ساری پریشانیاں، مشکلیں، قرض کی پریشانیاں، بیماری سے شفا، تنگی کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کے دل سے چھو جائے تو ویڈیو کو لائک کرے، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں ان سب کی دلی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے گھروں سے تنگی رزق کو دور عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، مشکل کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں استغفر اللہ اور اللہم آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا یہ دعا کب قبول ہو جائے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔